بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 32واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کلمۃ المجازات یعنی وہ کلمات جو شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ وَكَلِمَةُ الْمُجَازَاتِ وَأَمَّا كَلِمُ الْمُجَازَاتِ حَرْفًا كَانَتْ أَوْ اسْمًا فهي تدخل على الجملتين لتدل على أن الأولى سبب للثانية وتسمى الأولى شرطا والثانية جزاء. ثم إن كان الشرط والجزاء مضارعين يجب الجزم فيهما لفظا نحو إن تكرمني أكرمك، وإن كانا ماضيين لم تعمل فيهما لفظا نحو إن ضربت ضربت. وإن كان الجزاء وحده ماضيا يجب الجزم في الشرط نحو إن تضربني ضربتك. وإن كان الشرط وحده ماضيا جاز في الجزاء الوجهان نحو إن جئتني أكرمك وأكرمك. واعلم أنه إذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لم يجز الفاء فيه نحو إن أكرمتني أكرمتك. قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. وإن كان مضارعا مثبتا أو منفيا بلا جاز فيه الوجهان نحو إن تضربني أضربك أو فأضربك، وإن تشتمني لا أضربك أو فلا أضربك. وإن لم يكن الجزاء أحد القسمين المذكورين فيجب الفاء فيه، وذلك في 4 صور. الأولى أن يكون الجزاء ماضيا مع قد كقوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الثانية أن يكون الجزاء مضارعا منفيا بغير لا كقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الثالثة أن يكون جملة اسمية كقوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الرابعة أن يكون جملة إنشائية إما أمرا كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وإما نهيا كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أو استفهاما كقولك إن تركتنا فمن يرحمنا. أو دعاء كقولك إن أكرمتنا فيرحمك الله. وقد يقع إذا مع الجملة الاسمية موضع الفاء كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإنما تقدر إن بعد الأفعال الخمسة التي هي الأمر نحو تعلم تنجو، والنهي نحو لا تكذب يكن خيرا لك، والاستفهام نحو هل تزورنا نكرمك، والتمني نحو ليتك عندي أخدمك، والعرض نحو ألا تنزل بنا تصب خيرا. وبعض النفي في بعض المواضع نحو لا تفعل شرا يكن خيرا لك، وذلك إذا قصد أن الأول سبب للثاني كما رأيت في الأمثلة. فإن معنى قولنا تعلم تنجو هو إن تتعلم تنجو، وكذلك البواقي. فلذلك امتنع قولك لا تكفر تدخل النار لامتناع السببية، إذ لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار. فعل مضارع کے جو عوامل آپ نے پڑھے ہیں ان میں جزم دینے والے عوامل میں لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلمۃ المجازات تھے، یعنی جو کلمات شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، چاہے وہ شرط میں ہو یا جزا میں ہو۔ تو ان کی تفصیل بیان کر رہی ہیں۔ کلمات اس لیے کہا ہے کہ ان کلمات میں سے بعض حرف ہیں اور بعض اسم ہیں، پیچھے جن کا ذکر آیا ہے ان، مہما، ازما، اینا، حیثما، من، ایون، انا، ان مقدرہ وغیرہ، یہ سارے کلمات مجازات ہیں۔ ان میں سے کچھ حرف ہیں جیسے ان، یہ حرف ہے، اور کچھ ہیں وہ اسم ہیں جیسے ایون، یہ اسم ہے۔ تو اس لیے کلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ دونوں اس میں شامل ہو سکیں، حرف بھی اور اسم بھی۔ فہی تدخل علی الجملتین، تو کہتے ہیں کہ یہ جو مجازات والی کلمات ہیں، مجازات کا مطلب ہے کہ شرط اور جزا، یعنی ایک کام کے بدلے میں دوسرا کام ہوتا ہے، چاہے وہ کلمات حرف ہوں یا اسم ہوں، یہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا جملہ ہے وہ دوسرے کا سبب بن رہا ہے،
پہلے جملے کو شرط کہا جاتا ہے، دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلا جملہ شرط پائی گئی ہے تو اس کے سبب سے جزا کا وجود ہوا ہے، جزا پائی گئی ہے۔ پھر ان کا شرط والجزاء مضارعین، اگر شرط اور جزا میں دونوں جملے ایسے ہیں کہ وہ فعل مضارع ان میں آ رہا ہے تو ان دونوں میں فعل مضارع میں ان کلمات شرط کی وجہ سے جزم آئے گی، یعنی یہ فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل میں سے ہیں، تو یہ جزم دینا واجب ہوگا، ضروری ہوگا، اور جزم بھی لفظاً ہوگی، یعنی سامنے نظر آئے گی۔ جیسے ان تکرمنی اکرم کا، ان یہ حرف شرط ہے، تکرمنی یہ ایک جملہ ہے، یہ شرط ہے، اکرم کا یہ جزا ہے کہ اگر تم میرا اکرام کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، تو تم میرا اکرام کرو گے یہ سبب بن رہا ہے میرا اکرام کرنے کا، اور یہ شرط بن رہا ہے کہ اگر تم میرا اکرام کرو گے، یہ شرط پائی گئی تو اس کی جزا میں بھی تمہارا اکرام کروں گا۔ یہاں پر تکرم اکرم شرط و جزا دونوں میں فعل مضارع آ رہا ہے تو دونوں میں لفظاً جزم بھی آ گئی ہے ان حرف شرط کی وجہ سے، تکرم اکرم۔ و ان کانا ماضیینی، اور اگر وہ دونوں شرط اور جزا میں دونوں جملے ماضی والے جملے ہیں، ماضی کا صیغہ ان میں آ رہا ہے، لم تعمل فیہما لفظاً، تو یہ جو مجازات والے کلمے ہیں یہ ان میں لفظاً کوئی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے تو مبنی میں لفظاً اعراب کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، صرف یہ محلاً یہاں پر یہ مجزوم ہوں گے، جزم والی محل میں ہیں، جگہ میں ہیں۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو نے مجھے مارا تو میں بھی ماروں گا، دونوں ماضی ہیں تو اس میں لفظاً جزم نہیں آ سکتی، لفظاً عمل نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر صرف جزا ماضی ہے، شرط فعل مضارعی ہے، تو اس صورت میں یجب الجزم فی الشرط، جو شرط فعل مضارع ہے اس میں جزم دینا واجب ہوگا۔ جیسے ان تضربنی ضربتو کا، شرط میں تضرب مضارع ہے، جزا میں ضربتو ماضی ہے، تو شرط کے اندر فعل مضارع پر جزم دینا واجب ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، الٹ ہو، ان کا شرط وحدہ ماضیًا، صرف شرط ماضی ہے، جزا فعل مضارع ہے، تو اس صورت میں شرط میں تو لفظاً عمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ماضی مبنی ہے، جزا میں فعل مضارع ہے، تو اس جزا میں دو صورتیں جائز ہیں کہ اس کو آپ جزم بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ان جئتنی اکرم کا یا اکرموں کا، جئتا یہ شرط میں ماضی ہے، اکرم یہ مضارع ہے جزا میں، تو اس کو اکرم کا جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکرموں کا مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے یہ جزا کے کچھ اصول بیان کر رہے ہیں کہ اس پر فا کا لانا کب ضروری ہوتا ہے، کب ضروری نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اذا کان الجزاء ماضیًا بغیر قد، جب جزا فعل ماضی کا صیغہ ہو اور اس میں قد بھی نہ ہو تو اس میں فا کا لانا جائز نہیں ہوتا، فا کے بغیر ہی وہ جزا آئے گی۔ جیسے ان اکرمتنی اکرمتو کا، اکرمتو ماضی ہے، قد کے بغیر ہے، تو اس میں فا اکرمتو کا نہیں کہہ سکتے، فا کا لانا جائز نہیں۔ قرآن کریم سے ایک مثال دی ہے، من دخلہ کان آمنا، کان یہ ماضی ہے، قد کے بغیر ہے، اس پر فا نہیں آئی۔ اور اگر جزا مضارع ہو، چاہے مثبت ہو یا منفی ہو اور لا کے ساتھ منفی ہو، یعنی اس پر لا آیا ہوا ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، فا کا لانا بھی جائز ہے اور فا کا نہ لانا بھی جائز ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ جیسے ان تضربنی اضرب کا اور فا اضرب کا، اضرب یہ فعل مضارع ہے، مثبت ہے، تو اس کو اضرب اور فا اضرب، فا کے ساتھ فا کے بغیر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ وَإِن تَشْتِمْنِي لا اضرب کا او فلا اضرب کا، یہ منفی کی مثال ہے، لا کے ساتھ فعل مضارع منفی ہے جزا میں، تو اس میں بھی فا کے ساتھ بھی اور فا کے بغیر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، یہ جو دو صورتیں بیان کی ہیں کہ جزا ماضی ہو بغیر قد کے، یا پھر جزا مضارع ہو، مثبت ہو یا لا کے ساتھ منفی ہو، ان دو صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں جزا کی، اس میں فیجب الفاء فی، فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ اور وہ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ وہ 4 صورتیں بنتی ہیں جن میں جزا میں فا کا لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ الاولی، پہلی صورت یہ ہے ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، کہ جزا فعل ماضی ہو اور قد کے ساتھ ہو تو اس میں فا کا لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے ان یسرق، یہ شرط ہے، فقد سرقا یہ جزا ہے، ماضی ہے اور اس پر قد بھی ہے، تو فقد فا اس میں لانا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جزا مضارع ہو، منفی ہو، لیکن لا کے بغیر منفی ہو۔ پیچھے صورت بیان کی تھی لا والی،
تو یہ اس کے برعکس ہے کہ لا کے بغیر اس میں نفی پائی گئی ہو کسی اور ذریعے سے، جیسے اس میں بھی فا کا لانا واجب ہوگا۔ جیسے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ شرط ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ جزا ہے۔ تو یہاں پر نفی تو ہے لیکن لا کے ذریعے سے نہیں ہے، لن کے ذریعے سے ہے، تو اس پر بھی فا کا لانا واجب ہے۔ الثالثۃ، تیسری صورت یہ ہے ان یکون جملۃ اسمیۃ، کہ جزا جملہ اسمیہ ہو، اس صورت میں بھی فا کا لانا واجب ہوگا۔ جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالیہ، لہو یہ خبر مقدم ہے، عشر امثالیہ مبتدا مؤخر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو اس پر بھی فا کا لانا واجب ہے۔ الرابعۃ، چوتھی صورت یہ ہے ان یکون جملۃ انشائیۃ، کہ جو جزا ہے وہ جملہ انشائیہ ہو۔ پھر جملہ انشائیہ میں امر بھی ہو سکتی ہے جزا، نہیں بھی ہو سکتی ہے، استفہام بھی ہو سکتی ہے، تو اس جملہ انشائیہ کے شروع میں بھی فا کا لانا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ امر کی مثال یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ شرط ہے، فاتبعونی یہ جزا ہے، تو اتبعوا یہ امر ہے، اس پر فا کا لانا واجب ہے۔ اما نہی، نہی کی مثال یہ ہے فإن علمتموهن مؤمنات، یہ شرط ہے، فلا ترجعوهن إلى الكفار، تو لا ترجعوهن یہ جزا، یہ نہیں ہے جزا میں، تو اس پر بھی فا کا لانا واجب ہے۔ یا پھر استفہام ہوگا، جملہ انشائیہ کی ایک قسم استفہام ہے جزا میں، جیسے ان ترکتنا فمن یرحمنا، کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں گے تو کون ہم پر رحم کرے گا، من یرحمنا یہ استفہام ہے، تو اس پر بھی فا کا لانا واجب ہے۔ اور دعا، یہ دعا ہوگا، جیسے ان اکرمتنا فیرحمک اللہ، تو اس میں بھی یرحمک اللہ یہ دعا ہے، اللہ آپ پر رحم کرے، اس پر بھی فا کا لانا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ وقد یقع اذا مع الجملۃ الاسمیۃ موضع الفاء، یہ بتایا تھا کہ جزا میں جب جملہ اسمیہ ہو تو اس میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کی جگہ پر اذا بھی آ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ شرط ہے، اذا ہم یقنتون یہ جزا ہے، تو ہم یقنتون جملہ اسمیہ ہے، اس پر فا کی جگہ پر اذا بھی آ گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن، جو کلمۃ المجازات تھے ان میں یہ بھی ایک بتایا تھا کہ ان مقدر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ان نظر نہیں آ رہا ہوتا، مقدر ہوتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کہاں پر مقدر ہوتا ہے، 5 افعال میں ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے ایک امر ہے، جیسے تعلم تنجو، تو یہ جو تعلم امر ہے اس کے بعد ان مقدر ہے اور اس کے بعد فعل بھی، تو یہ اصل میں اس طرح ہوگا تعلم کہ تم سیکھ لو، ان تتعلم تنجو، اگر تم سیکھ لو گے تو تم نجات پالو گے، تو اس کے بعد ان مقدر ہے اور اس کے ساتھ ایک جملہ بھی شرط والا مقدر ہے، یہ جزا والا اس پر تلاوت کر رہا ہے۔ والنہی، نہی میں بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تکذب کہ تم جھوٹ نہ بولو، یہ نہیں ہے۔ آگے ان مقدر ہے، ان لا تکذب اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے یکن خیر اللہ کا تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ والاستفہام، استفہام کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے حل تزورنا کہ آپ ہماری زیارت نہیں کرتے، پھر اس میں ان اور اس کے ساتھ شرط مقدر ہوگی، ان تزورنا نکرم کا، اگر آپ ہماری زیارت کریں گے تو ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ اسی طرح تمنی میں بھی لیتک عندی اخدم کا، تو لیتک عندی کے بعد ان کا ان کنت عندی، اگر آپ ہمارے پاس ہوں تو ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ والعرض، عرض میں بھی الا تنزل بنا کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے، تو اس میں ان اس کے بعد مقدر ہے، ان تنزل بنا اگر آپ ہمارے پاس آئیں تو صرف خیرن تو آپ خیر کو پہنچیں گے۔ وبعد النفی فی بعض المواضع، اور بعض جگہوں پر نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے لا تفعلوا شرا کہ تم شر یا برائی نہیں کرتے ہو، ان لا تفعل شرا یکن خیر اللہ کا، تو اس میں ان مقدر ہوگا، اس کے بعد شرط بھی۔ تو یہ کچھ جگہ ہیں جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو یہ اگلا جملہ آ رہا ہوتا ہے وہ جزا کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس کو یہ ان مقدر اس کو جزم دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وذالک، یہ ان وہاں پر مقدر ہوگا ان ساری صورتوں میں، یہ جو بتائی ہیں امر نہیں استفہام والی، اذا قصد جہاں پر مقصود یہ ہو ان الاول سبب للثانی کہ دو جملوں میں سے پہلا جملہ دوسرے کے لیے سبب بن رہا ہے، وہاں پر شرط اور جزا والی ترتیب بن سکتی ہے، تو وہاں پر ہم ان مقدر مانیں گے اور تقدیراً ہم شرط بھی مقدر مانیں گے اور بعد والی کو اس کو جزا بنائیں گے۔ جس طرح کہ آپ نے ان مثالوں میں دیکھ لیا ہے کہ پہلا والا جو جملہ دوسرے کے لیے شرط ہے، جیسے تم جھوٹ نہ بولو، تو تمہارا جھوٹ نہ بولنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بہتری کا سبب ہوگا۔
یا تعلم آپ سیکھ لو تو اس سیکھنے کی وجہ سے، اس کے سبب سے تم نجات پالو گے۔ تو ان سب میں پہلے والا بعد والے کا سبب بن رہا ہے، تو یہاں پر ہم ان کو مقدر مانیں گے۔ تو یہ جو قول ہے تعلم تنجو، اس کا مطلب یہ ہے ان تتعلم تنجو، کہ پہلے والا علم حاصل کرنا یہ نجات کا سبب ہے، اگر تم علم حاصل کر لو گے تو نجات پالو گے۔ تو یہاں پر ہم اس کو شرط اور جزا بنا سکتے ہیں، باقیوں میں بھی یہ تفصیل ہے۔ تو جہاں پر یہ پہلے والا دوسرے کا سبب نہ ہو وہاں پر ہم ان کو مقدر نہیں مان سکتے، وہاں پر ہم شرط و جزا والا جملہ نہیں بنا سکتے۔ تو اب یہ کہنا لا تکفر تدخل النار، یہ کہنا ممتنع ہے، یہ بات جملہ صحیح درست نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ان مقدر مانیں گے تو یہ ہوگا ان لا تکفر تدخل النار، کہ اگر تم کفر نہ کرو تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ حالانکہ کفر نہ کرنا یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو یہاں پر لا تکفر کفر نہ کرنا یہ پہلا جملہ جہنم میں داخل ہونے والے دوسرے جملے کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے یہاں پر ان کو بھی ہم مقدر نہیں مان سکتے، شرط اور جزا والا جملہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہاں پر سببیت نہیں پائی جا رہی۔ تو اب یہ ان لا تکفر تدخل النار ان مقدر مان کر ہم یہ جملہ نہیں بنا سکتے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جہاں پر دو جملے ہوں گے اور ان میں پہلا جملہ امر ہے یا استفہام یا تمنی عرض وغیرہ ہے، اور وہ پہلا جملہ دوسرے کے لیے سبب بن رہا ہے، تو وہاں پر ہم ان مقدر مانیں گے، اور وہ ان اس دوسرے جملے میں اگر فعل مضارع آ رہا ہے تو اس کو وہ جزم دے گا۔ ہم کہیں گے کہ ان بھی مقدر ہے اور اس کے بعد شرط بھی مقدر ہے، اور یہ بعد والا جملہ اس کے لیے جزا بن رہا ہے، تو یہ مجزوم ہوگا۔